جب کرب و بلا کے میدان میں ہر ایک شہید اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا، پھر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور فوج یزید کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ مجھے تو تم نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ان خطوط میں موجود ہیں، اور وہ یزید جو آج اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، چند سونے کے سکوں کے لیے تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے آئے ہو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ اتنے میں شمر و عمر سعد کہتے ہیں کہ حسین کے خطبے کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت پڑ جائے۔ بس امام حسین پہ لوگ حملہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو مشرق کی فوج مغرب اور مغرب کی فوج مشرق کو دوڑنے لگتی ہے۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں ایسا کوہرام مچتا ہے کہ ان کے سپاہی کوفے تک جا پہنچتے ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا مشکل ہے، شمر جاؤ ان کے خیام کو آگ لگاؤ۔ بس کچھ فوج کے سپہ سالار آل رسول کے خیام کو جلاتے ہیں۔ مولا حسین کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ چاروں طرف سے حسین پہ حملہ کر دو۔ بس کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین اپنی تلوار کو تھام لیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم کی کوئی جگہ زخم سے خالی نہ تھی۔ اتنے میں ایک ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زی سے زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فوج یزید کے کچھ ساتھی جیسے ہی امام حسین کو سجدے میں دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ حسین کا سر کاٹ لیں، لیکن جو امام حسین کے سر کاٹنے کے لیے قریب آتا امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ اتنے میں شمر آ کے امام حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے۔ امام حسین کی آواز آتی ہے، اے شمر کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر کہتا ہے ہاں معلوم ہے، تو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو پھر بھی مجھے قتل کر رہا ہے۔ شمر کہتا ہے یزید کا یہ وعدہ ہے کہ جو حسین کو مارنے میں بے رحمی دکھائے گا اس کو سب سے زیادہ سونا اور مال دنیا دیا جائے گا۔ بس یہ کہتے کہتے امام حسین کی گردن کو کاٹتا گیا، اور وہاں خیام سے بی بی زینب مسلسل دیکھتی ہے کہ امام حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ کچھ بیبیاں اپنے سر پہ زمین کربلا کی خاک ڈالتی ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، خیام کو جلایا جاتا ہے۔ آل محمد کی تمام مستورات اپنے اپنے وارثوں کو دیکھ کے رسول اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتی ہیں۔ اتنی میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ وہ عرب کے گھوڑے جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو تیار کرو۔ ایک اعلان کرواتے ہیں کہ سب کی لاشیں پامال گاہ پہ بچھائیں، ان کو پامال کریں گے۔ جیسے ہی سپاہی علی اکبر کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی ام لیلا کے قبیلے والے کہتے ہیں ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ہم ان کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی عباس کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی ام البنین کے قبیلے والے کہتے ہیں عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ہم ان کی لاش پامال نہیں کریں گے۔ کوئی جناب حر کی لاش لے کے گیا، کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا، کوئی قاسم کی لاش لے کے گیا۔ بس تاریخ نے لکھا کربلا کی گرم زمین پہ نواسۂ رسول کی لاش لاوارثوں کی طرح پڑی رہی، اور مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف دوڑاتے ہیں، مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہونے لگتی ہے۔ امام
امام حسین کا سینہ و پشت ایک ساتھ ہونے لگتے ہیں، امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہے، فوج یزید جھوم کے کہتی ہے کہ آج ہم نے اولاد رسول سے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ، روحانی طاقت والا حسینی عقیق، جس پہ خاص اسم اعظم دم کیے ہوئے ہیں، آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان اسٹون سے مفت حاصل کریں۔ جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے، آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو، دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی، تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے، اور ساتھ ساتھ نظر، حسد، ہر قسم کی نحس طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی۔ فتح و کامیابی کے راستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی جب جب محرم آتا ہے تو حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں، تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو، ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نحس طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے۔ مہربان اسٹونز کی طرف سے آج کل اور پرسوں یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفٹ دیا جا رہا ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں۔ یاد رہے یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں اور یہ آفر صرف 3 دن پر مبنی ہے، یعنی تاریخ 21، 22 اور 23 جولائی 2023 تک۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کر کے یہ خاص اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ خاص اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں یعنی UAE، UK اور US میں رہتے ہیں تو Amazon پہ آئیں، مہربان اسٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ دم شدہ حسینی عقیق فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ آپ کی آرڈر ہماری اپلیکیشن مہربان علی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔